چلڈرن اسپیشلسٹ 8 مئی دنیا ورلڈ تیلیسیمیا ڈے کے طور پر مناتی ہے۔ تیلیسیمیا بچوں کی سرخ خون کی ایک موروثی بیماری ہے جو والدین سے اپنے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچوں کے اندر سرخ خون، جسے ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں، وہ پراپر طریقے سے نہیں بن پا رہا ہوتا، اور جس کی وجہ سے بچے کا خون جسم کے اندر سپلین یا تلی کے اندر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور بچے میں خون کی مستقل کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 6 ماہ ہو گئی ہے اور اس کا رنگ مسلسل پیلا ہوتا جا رہا ہے، یا اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کے بچے کو خون بڑھانے کی دوائی دی جسے ہم آئرن یا ہیمیٹینکس بولتے ہیں، اور اس کا رنگ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس کی خون میں کمی ابھی تک ہے، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے دوبارہ مشورہ کرائیے، شاید آپ کے بچے کو تیلیسیمیا کی بیماری ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر تیلیسیمیا کی سب سے بڑی اور اہم وجہ خاندانوں کے اندر شادیاں کرنا ہے۔ اگر ہم کزن میرجز کو اوائڈ کریں تو ہم اپنے بچوں کو تیلیسیمیا کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی خطرناک موروثی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو تیلیسیمیا کی بیماری ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پوری فیملی کا تیلیسیمیا اسکریننگ کرائیں، جسے ہم HB الیکٹروفورسس کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ایک بچے میں تیلیسیمیا میجر کی بیماری ہو تو آپ کے آنے والے بچوں میں 25% چانسز ہے کہ ان میں بھی تیلیسیمیا میجر کی بیماری ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی بچے میں تیلیسیمیا میجر کی بیماری ڈائگنوز ہو جائے تو پھر ہم ایسے بچوں کو مستقل طور پر خون لگواتے ہیں۔ ہر تیسرے یا ہر چوتھے ہفتے بعد آپ کے بچے کو خون لگتا ہے، جو خاندان کے لیے اور پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا تکلیف دہ اور مشکل امتحان ہوتا ہے۔ جب آپ کے بچے کو مستقل خون لگتا ہے تو آپ کے بچے میں ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، HIV، ملیریا جیسے بیماریوں کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کے جسم کے اندر فولاد کا جمع ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، جس کے اپنے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس لیے خدا نہ خواستہ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے بچوں میں سے کسی کو بھی تیلیسیمیا کی بیماری ہے اور اس کو مستقل خون لگتا ہے تو آپ اپنے بچے کا فولاد کا ٹیسٹ ہر تیسرے مہینے ضرور کرائیے، کیونکہ اگر اس کا فولاد جسم میں زیادہ ہے تو پھر ہم اس کو کم کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی دوائی دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ فولاد جمع ہونے کی کمپلیکیشن سے بچ سکے۔ دوسرا طریقہ علاج جو انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت زیادہ مہنگا ہے اور ہمارے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، جو تیلیسیمیا کا مستقل علاج ہے، جس کو ہم بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ بہت مہنگا ہے اور یہ مستقل علاج ہے، لیکن ہمارے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم بچوں کو مجبوراً بلڈ ٹرانسفیوژن یا خون لگانے والے علاج ہی پر ڈالتے ہیں۔ اس لیے میرا ایڈوائز یہ ہے، اگر آپ کے خاندان میں کسی کو تیلیسیمیا کی بیماری ہے تو آپ اپنی پورے خاندان کا، اپنے بچوں کا، اپنے آپ کا اور اپنے پارٹنر کا تیلیسیمیا اسکریننگ کرائیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو تیلیسیمیا ٹریٹ کی بیماری ہے تو پھر بھی تیلیسیمیا ٹریٹ وہ بیماری ہے جس کو ہم عام زبان میں چھوٹی تیلیسیمیا کہتے ہیں، جس میں خون لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ بیماری آگے جا کے پھر تیلیسیمیا میجر بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو، یا آپ کو یا آپ کے پارٹنر کو یا آپ کے بچوں میں سے کسی کو تیلیسیمیا ٹریٹ کی بیماری ہے تو آپ اپنی پورے خاندان کا HB الیکٹروفورسس کا ٹیسٹ کرائیں، کیونکہ اگر آپ کے بچوں میں سے کسی کو تیلیسیمیا ٹریٹ بھی ہے تو ان کو شاید علامات نہ ہوں، لیکن اگر اس کی شادی آگے جا کے کسی اور تیلیسیمیا ٹریٹ والے بندے سے ہو جاتی ہے تو پھر جب دونوں تیلیسیمیا ٹریٹ والے بندوں کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے بچوں میں بڑی تیلیسیمیا یا تیلیسیمیا میجر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر، فیملیز کے اندر کزنس میرجز کو اوائڈ کرنا، اور آپ کے خاندان میں کسی کو تیلیسیمیا کی بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے تو آپ اپنی پوری فیملی کا تیلیسیمیا اسکریننگ ٹیسٹ
یا ایچ بی الیکٹروفوریسس ضرور کرائیے گا. تھینک یو.